اج وہ پروگرام ہے مولانا صاحب پڑھتے پہ کہ لاحت کا پتہ کوئی نہیں، جڑے مدینہ پاک گئے ہیں انہوں کوئی پتہ ہے، جتھا ہے کہ لاحت ہے بھی صحیح تو اتھا میں پارے لگے ہوئے۔ تو سب میرے نال عبادت کرے سو، ان تو بعد سیدزادے کو خطاب کی دعوت لے سو۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، آواز گھٹے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! حسینیات! یزیدیات! اہل بیت دشمنات لعنات! بآواز بلندتر صلوات! خطیب آل محمد مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور بالاخص شہدائے کوئٹہ کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ جتنی حاجات اور مناجات لے کر آپ اس پاکیزہ بارگاہ میں حاضر ہوئے، مالک آپ کی ساری حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ پروردگار عالم انہیں شفا عطا فرمائے۔ بی بی طاہرہ صدیقہ کبریٰ کے دکھوں کا صدقہ پروردگار آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے۔ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں سب بے اولادوں سمیت فیض حسین خسا کو اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے، اور مالک آپ سب کا اس پاکیزہ بارگاہ میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ عالم اسلام کی مدد فرمائے، عالم کفر کو نیست و نابود فرمائے۔ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا منتقم کربلا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے، بلند تر صلوات پر۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمنافقين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله. بلند تر صلوات پڑھ محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، مل کے بولو حسینیت. اپنی ایمان کا اعلان کرو حسینیت. عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو. پوری طاقت سے جواب دو حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریے. پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزیدیت. بلند صلوات. اللہ رب العزت اس پاکیزہ ذکر اور پاکیزہ محفل میں آپ کی حاضری پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جناب سیدہ مخدومہ کونین مادر حسنین دختر رسول ثقلین کی اس پاکیزہ ذکر کے صدقے پروردگار ہم سب کو سیدہ کی شفاعت کے لائق بنائے. مالک جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے اور جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے. دامِ در میں سخن قدمی جتنے احباب نے ان مجالس میں تعاون کیا، میرے مالک میں نام نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے. اور اے جاننے والے اللہ، سیدہ کا صدقہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما اور سب کی مشکلات کو حل فرما. ہم سب کی سب سے بڑی مشکل پروردگار تجھ سیدہ کی عظمت کا صدقہ فرزند زہرا منتقم کربلا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلند تر صلوات. میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، عربوں کا بدو ترین معاشرہ، عربوں کے بدکماش اور بد مزاج لوگ، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، لوگوں کے خون کے پیاسے، برہنہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے، ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے،
اس بدو ترین معاشرے کو جب میرے رب نے سنوارنے کا ارادہ کیا تو جس ذات کو مصلح اعظم بنا کر بھیجا، قرآن کی زبان میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر اس معاشرے کی سب سے بڑی خباثت اور غلاظت اور گندگی یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام نہ تھا۔ عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، زوجہ ہو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، بیٹی پیدا ہوتی تمہارے شرم کے گھر سے باہر نہ نکلتے اور تانے دے کر کہتے کہ تیری تو نسل ہی نہیں چلے گی۔ جب میرے پاک اللہ نے اس بدو معاشرے کے اندر عورت کے مقام کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا، جسے رب کی زبان میں فاطمہ کہا جاتا۔ اب رہے تو نہیں بیٹھے آپ میری بات؟ اور یاد رکھنا میرے دوستو، اللہ خود مختار ہے، کسی کو اس کے کام میں مداخلت کی اجازت نہیں۔ اولاد اللہ دیتا، رزق اللہ دیتا۔ تھوڑا میرے ساتھ بولیں گے آپ؟ گھبرائیں؟ یہ آنکھوں کی بینائی اللہ دیتا ہے، یہ زبان کی گوجائی اللہ دیتا ہے، یہ تیرا چلنا، یہ تیرا اوڑھنا، یہ تیرا بچھونا، یہ آسمان کا سیباں، یہ زمین کا بچھونا، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چمک، یہ سمندروں کی روانی، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سمندروں کی طغیانی، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ نبیوں کا آنا، یہ ولیوں کا بننا، یہ فرشتوں کا پیدا ہونا، یہ سب کام کرنے والے کو مکتب آل رسول میں رب کہا جاتا۔ لیکن کمال کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرا حبیب میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ وادیاں ہوتی، نہ جبریل ہوتا، نہ میکائیل ہوتا، نہ اسرافیل ہوتا، بلکہ میں تو یوں بھی کہا سکتا ہوں، نہ کہا کرتا ہوں، نہ آدم صفی اللہ ہوتے، نہ نوح نجی اللہ ہوتے، نہ یوسف کا جمال ہوتا، نہ ابراہیم کی خلت ہوتی، نہ موسیٰ کا کلام ہوتا، نہ عیسیٰ کا تقوی ہوتا، نہ ولیوں کی ولایت ہوتی، نہ نبیوں کی نبوت ہوتی، اگر زہرا کے بابے کا نور نہ ہوتا، جس کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کر۔ اور یہ کمال نہیں ہے، لوگوں نے مصطفیٰ کو بھی آج بانٹنا شروع کیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ کے قرآن نے بتایا ہے کسی کے کارنامے کا نتیجہ مصطفیٰ نہیں ہے، کسی کے عمل کا نتیجہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ مجھ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان کے اندر زہرا کے بابا کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ نعرہ حیدری! آپ متوجہ بیٹھے میری بات؟ یہ مجھ اللہ کا احسان ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے وجہ سے میں نے محمد کو نبی بنا، نہیں، بلکہ یہ میرا کمال ہے کہ میں نے محمد کی وجہ سے تمہیں بنایا ہے۔ اب ذرا تھوڑا اور اپنے ذہنوں کو وسیع کیجیے۔ یہ آپ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ تھوڑا بولنا بھائی۔ اللہ۔ یہ جو آپ سنتے ہیں اس ہڈی کے ذریعے سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ۔ یہ جو آپ بولتے ہیں اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ۔ تو وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ تو نہ بول سکتا اگر میں مصطفیٰ کے نور کو پیدا نہ کرتا۔ اچھا تھوڑا اور آگے چلیں۔ اب سے بھی اولادیں، ابھی ایک بھائی کے لیے کہا گیا کہ اس کی اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگیے، تو یہ جس رب سے دعا مانگ رہے ہیں کس کا واسطہ دے رہے ہیں؟ اور یہ جو اللہ نے تجھے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، دونوں دی ہیں، تو یہ اللہ دیتا ہے نا۔ اللہ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اس ذات کا کمال یہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی
بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دے کر واپس لے لیتا ہے، کوئی اس کے کام میں مداخلت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ذرا سوچو اور غور کرو کہ ساری کائنات کے بیٹوں والوں کو بیٹے رب مصطفیٰ کے صدقے میں دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بولو میرے ساتھ کوئی۔ سب کائنات کے بیٹیوں والوں کو بیٹیاں بھی رب مصطفیٰ کے صدقے میں دیتا ہے، لیکن کیسا کارساز ہے جس کے صدقے میں کائنات کو بیٹے دیتا ہے، اسے بیٹے بھی دے رہا ہے، پھر دے کے واپس بھی لے رہا ہے، اور اس محال میں واپس لے رہا ہے جہاں بدوؤں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ کوئی اس چوکھٹ پہ بیٹھا، کوئی اس چوکھٹ پہ بیٹھا، کوئی اس چوکھٹ پہ بیٹھا، یہ کہہ رہے ہیں محمد کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں رہی ہے، اس کے دین کی بات کون کرے گا، اس کے قرآن کی بات کون کرے گا، اس کے اسلام کی بات کون کرے گا، اس کے عقیدے کی بات کون کرے گا، اس کے دین کی بات کون کرے گا؟ اس کی تو نسل نہیں ہے۔ میرے تو 5 بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے 10 بیٹے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے 12 بیٹے ہیں، لیکن اس وقت میرے پاک اللہ کی پاک مشیت آواز دے کر کہتی ہے میرا حبیب گھبرا نہیں، ان آتینک الکوثر، ہم نے تجھے زہرا کی صورت میں کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، رب کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر، ان شانئک هو الابتر، تیرا رب وعدہ کرتا ہے یہ بے نام و نشان رہ جائیں گے، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا کام بھی باقی رہے گا۔ نعرہ حیدری، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری؟ 1400 سال گزر گئے، متوجہ رہنا میرے عزیزو، 1400 سال گزر گئے، حکومتیں لگی، تخت لگے، ممبر لگے، ابھی میرے بزرگوار سے آپ آواز سن رہے تھے، سب کچھ خرچ کیا، مٹا دو، ختم کر دو۔ 1400 سال گزرنے کے بعد 1442 ہجری کی آج 4 جمادی الثانی کی شام میں یہاں اس سیدہ کی مجلس میں بیٹھ کر غور تو کرنا، 1400 سال پہلے تاریخ چلی ہے، انہیں مٹا دو، بیٹوں والے ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ 1442 سال گزرنے کے باوجود اب مجھے سوچ کے بتا بیٹوں والے کہاں ہیں، بیٹی والا کہاں ہے؟ کہاں ابو لہب ہے، کہاں ابو جہل ہے، کہاں عتبہ ہے، کہاں شیبہ ہے، کہاں چلے گئے بیٹوں والے، کہاں کھڑا ہوا ہے بیٹی والا؟ تو مجھے کہنے کا اجازت دے دو 1400 سال گزر گئے ہیں، بیٹوں والے ختم ہو گئے، اپنی جہنمی قبروں کا ایندھن بن گئے، بیٹی والا کل بھی زندہ باد تھا، بیٹی والا آج بھی زندہ باد۔ حیدری، گھبرائے تو نہیں بیٹھے یہاں میری؟ خدا کی بیش کمال ذات اہلیت، ناراض تو نہیں ہوگے میری بات؟ اور قرآن مجید ضرور مطالعہ کیجئے۔ آپ کے معصومین کی خواہش ہے کہ آپ قاری قرآن بنیں، آپ کے معصومین کی خواہش ہے کہ آپ حافظ قرآن بنیں، ناراض تو نہیں ہو رہے ہو میری بات؟ قرآن کے قریب ہوئی، خوبصورت پیغام قرآن کا، اور قانون ذات توحید ہے، پہلے نعمت دیتا ہے، پہلے دیتا ہے، پھر فرماتا ہے میرا بندہ میری نعمت کا شکر ادا کر۔ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کسی حدیث اور آیت میں کہ رب نے کہا کھانا کھانے سے پہلے شکر ادا کر، کھا لے پھر شکر، پانی پی لے پھر شکر؟ آپ ایسے ہی تمام مولانا حضرات کے ساتھ بولتے ہیں جیسے میرے ساتھ، تھوڑا بولے کچھ نہیں ہوگا، میں آپ سے بالکل وعدہ کرتا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو باتیں کہوں گا یا قرآن سے پڑھوں گا یا 14 کے فرمان سے پڑھوں گا، بس ماشاءاللہ کہتے رہیں گے تو بات آگے چل جائے گی۔ مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی اللہ علی محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات؟ پہلے نعمت اور نعمت دے کے فرماتا ہے میرا شکر ادا کر۔ اچھا چلیے قرآن کھولیے، کیا خوبصورت الفاظ، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرا بندہ میں نے تمہیں اتنا دیا کہ اگر ساری زندگی تو گننے میں گزار دے تو ختم ہو جائے گا، میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے گا۔
پھر قرآن آگے چلا تو پھر اس انداز میں سمجھایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر تو گننا تو دور کی بات انکار بھی کرنا چاہے میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ پھر قرآن آگے بڑھا تو پھر آواز دے کر کہا میرا بندہ نہ گننا تیرے بس میں ہے نہ انکار کرنا تیرے بس میں ہے، تیرا رب تمہیں وہ سمجھائے جو تیرے بس اور طاقت میں ہے۔ مالک وہ کیا ہے؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے۔ اگر تو شکر ادا کرے گا فائدہ پھر بھی تجھے ہوگا، میرے مالک پھر کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تو شکر میں بڑھتا رہے گا میں نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ نعرہ حیدری۔ کوئی میری گل تو نہیں سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پہلے دیتا پھر کہتا ہے شکر ادا کر، اچھا جسے نہیں دیتا اسے کہتے ہیں صبر کر۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھیے یا کوئی نہیں۔ جسے دیتا ہے کہتے ہیں شکر ادا کر، جسے نہیں دیتا اسے کہتے ہیں صبر کر۔ اور قرآن گواہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کو آزماتے ہیں کبھی دے کر کبھی لے کر، جسے دیتا ہے اسے شکر سے آزماتا ہے، جسے نہیں دیتا اسے صبر سے آزماتا ہے۔ لیکن دوستو ذرا بیدار ہونا، کیا نعمت خدا نے مصطفیٰ کو عطا کی ہے اور کیا خدا نے وارث نسل مصطفیٰ بنائی ہے اور کیا انداز اختیار کیا ہے۔ ہر نعمت دے کر شکریہ مانگتا ہے، لیکن جب زہرا مصطفیٰ کو عطا کرنے لگا تو پہلے فرمایا او میرا حبیب 40 دن تک دن کو روزہ رکھ رات کو عبادت کر۔ پیغمبر دن کو روزہ رکھتے رہے رات کو عبادت کرتے رہے، 40واں دن گزرا، اب جب شام آئی جبریل کو جنت کا پھل دے کر بھیجا، کہا میرا حبیب آج عبادت رات کو نہ کرنا، یہ پھل بھیج رہا ہوں اسے کھا کر گھر جانا، میں نے اسی پھل کے ذریعے نور فاطمہ کو تم تک منتقل کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گئے میری؟ اور پھر کیا بیٹیا تھا، کیا بیٹیا تھا میرے دوستو۔ طالب علم 4 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو، آپ گھبرا تو نہیں گئے میری بات؟ میرے معصوم امام فرماتا للفاطمۃ 9 اسماء عند اللہ، کہ جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جائے۔ کتنے نام بولنا میرے بھائیوں میرے ساتھ، سارے مل کے بولو کتنے نام؟ 9، اونچی آواز سے بولو کتنے نام؟ 9 نام۔ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ۔ کوئی تو انہوں میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کس نے رکھے ہیں؟ فاطمہ کو فاطمہ کس نے بنایا ہے؟ اور کیوں ہم سر اٹھا کے 1400 سال سے جی رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں جسے لوگ بناتے ہیں ان میں نقص ہوتا ہے، جسے وہ بناتا ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ متوجہ بیٹھے ہیں آپ؟ پہلا نام بی بی کا، میں 2-4 جملے کہہ کے آگے بڑھ۔ فاطمہ کیا معنی ہے؟ میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے میرے جد بزرگوار پیغمبر خدا نے فرمایا کیا معنی ہے فاطمہ؟ فرمایا جب محشر کا میدان سجے گا میری جدہ دروازے جنت میں جا کے رکے گی اور یوں بی بی دونوں، توجہ میرے طرف دیکھنا، یوں بی بی دونوں ہاتھ بلند کر خدا کے حضور کہے گی الہی وربی وسیدی۔ دیکھو دعا بھی مانگ رہی ہے تجھے عقیدہ بھی سکھا رہی ہے۔ الہی وربی وسیدی، میرے معبود میرے رب۔ اگر علی رب ہوتے تو زہرا کہہ دیتی
اس لیے کہ تجھے اتنی علی سے محبت نہیں ہے جتنی علی کے گھر کو علی سے محبت ہے۔ الہی و ربی و سیدی، میرے معبود، میرے رب، میرے سردار، سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے؟ نہیں آپ تھک گئے ہیں شاید میرے بات۔ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، واضح پر بردے کرے گے، ہاں بڑھتے پیغمبر، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام فرماتے میری جد عرض کریں گی، اے میرا نام فاطمہ رکھنے والے، فَتَّمْتَ بِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتَنِي مِنَ النَّارِ، اور میرا نام فاطمہ رکھنے والے اس کو بھی جہنم سے بچا لینا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو بھی بچا لینا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ لا تخلف المیعاد، میرے مالک زہرا جانتی ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہیں شکایت کرتے ہمارے گھروں سے فقر نہیں جاتا، ہمارے گھروں سے مشکل غریبی نہیں جاتی۔ کمال ہے آپ کے معصوم کے کلام میں۔ دوستو متوجہ ہو، اب چھوڑو یہ سینوں کی باتیں، اب چھوڑو یہ کہانیاں اور قصے، مکتب اہل بیت سمجھو، کلام معصوم سے مضبوط ذریعہ نہیں ہے اس مکتب کو سمجھنے کا۔ اللہ کا قرآن اور 14 کا فرمان ہی مکتب اہل رسول کی بنیاد ہے، کسی کے بابے کی کہانی اور قصہ نہیں۔ سمجھو اس بات کو، کیا کمال ہے۔ فقر نہیں جا رہا، غریبی نہیں جا رہی۔ ساتویں امام کا فرمان سنیں، حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، بلند تر صلوات پڑھے مولا کی ذات۔ امام نے فرمایا لا يدخل الفقر، بچہ پیدا ہوتا ہے مسجد کے مولانا کے پاس دوڑتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا بچہ پیدا ہوا ہے، ستاروں سے نام ملا دے، اچھا سا نام بتا دے، نکلو ان پاگل پنوں سے باہر۔ خدا نے تمہیں وہ نام دیے ہیں، ستارے بعد میں آئے ہیں، وہ نام پہلے پیدا ہو۔ وہ نام رکھتا کیوں نہیں اپنے گھر میں؟ اور آپ حیران ہوں گے، میں رات اسلام آباد تھا اور وہاں بھی یہ جملہ کہا، ہمارے بہت یہ بھاری نام ہے، یہ بچے کا آپ نے فلاں نام رکھا ہے نا، مثلا حضرت عباس رکھا ہے، حضرت عباس کا کہ نام پہ رکھا، غلام عباس رکھا، یہ بھاری نام ہے۔ پاگل ہو گئے، جن کے وجودوں سے زمانے کو نور ملا ہے ان کے نام بھاری نہیں، نجات کے لائق ہوتے ہیں۔ اچھا نام رکھیں، حق ہے اولاد کا والدین کی گردن پر کہ اچھا نام رکھیں۔ 14 معصوموں سے اچھا کوئی نام ہے بولو میرے کو۔ آپ کیوں نہیں رکھتے محمد علی، آپ کیوں نہیں رکھتے غلام رضا، آپ کیوں نہیں رکھتے غلام حسین، آپ کیوں نہیں رکھتے غلام علی؟ اور اب معصوم کی حدیث سن لیجئے، میرے ساتویں امام فرماتے ہیں لا يدخل الفقر فی بیت فی اسم محمد و فاطمہ من النساء، فرمایا میں موسیٰ کاظم وعدہ کرتا ہوں جس گھر میں بچے کا نام محمد ہو، بیٹی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں کبھی فقر آ ہی نہیں سکتا، گھر میں کبھی غریبی آ ہی نہیں سکتی۔ چھٹے امام کا صحابی ہے سکونی، اور دوستو ان ہستیوں میں خدا نے کمال کی برکت رکھی ہے، تمسک کیجئے، قربت اختیار کیجئے اس گھرانے کے ساتھ۔ تمسک کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک مولانا مجلس پڑھنے آئے اور آپ مجلس میں آ کے نعرہ مار کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، یہ تمسک نہیں ہے۔ تمسک یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو ویسے بنا لو جیسے یہ چاہتے ہیں۔ سکونی داخل ہوا، فرزند رسول میرا سلام، سکونی تم پر بھی ہمارا سلام، فرزند رسول خدا نے مجھے صاحب اولاد بنا۔ جتنے بھی اولاد بیٹھے نا ذرا دعا مانگتے جانا مجلس کے اندر مسلسل، خدا سب بھی اولادوں کو اولاد، مولا مجھے رب نے صاحب اولاد بنایا، یہ نہیں پوچھا امام نے، مبارک پہلے بھی سوال بعد میں کیا، پہلے یہ نہیں کہا بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا، فرمایا مبارک ہو کہ خدا نے تجھے صاحب اولاد بنا دیا۔
مولا رب نے مجھے بیٹی عطا کی. فرمایا نام کیا رکھا؟ مولا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. فرمایا سکونی اس نام کی لاج رکھنا. جاگ دے بیٹھے، اس نام کی قدر کرنا. مولا کیا کروں؟ فرمایا کبھی گالی نہ دینا، کبھی تماشا نہ مارنا، کبھی ناراحت سلوک نہ کرنا. اور میرے صدقہ والے اتنام بزرگ و عزیز و دوستو ذرا غور کرو، بیٹی میری ہو میں بھی گناہگار، میری بیٹی بھی گناہگار. بیٹی آپ کی ہو آپ بھی گنہگار، آپ کی بیٹی بھی گناہگار. گناہگار باپ گناہگار بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے تو معصوم فرماتے ہیں لاج رکھنا واجب ہے. اس نام والی کی عزت کیا ہوگی جس کا رب نے نام فاطمہ رکھا. بہت بڑے عالم گزرے ہمارے مکتب کے، سید محمد قاسم قزوینی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللحد. گھبراتے نہیں ہوئے بیٹھے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں تمسک ضروری ہے ان ہستیوں کے ساتھ. سید بزرگوار کربلا کے اندر صدام ملعون کا زمانہ، علماء اور مراجع کو گرفتار کیا جاتا اور لے جا کر بغداد کی جیلوں میں ڈال دیا جاتا. سید فرماتے ہیں مجھے بھی اچانک کربلا روزہ امام حسین سے گرفتار کر لیا گیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، سواریاں چلی. فرماتے ہیں میں اتنا جانتا تھا کہ جس روڈ پہ یہ جا رہے ہیں یہ راستہ بغداد کو جاتا ہے. فرماتے ہیں آدھے راستے سے گاڑیوں نے رخ موڑا، جنگل کی طرف گاڑیاں چلنے لگی. فرمانے لگے میں سمجھ گیا کہ یہاں معاملہ کوئی گڑبڑ ہے. جنگل کے اندر پہنچ کے گاڑیاں رکیں، گاڑیوں سے زمین کھودنے کے اوزار نکالے گئے، قبریں بنائی جانے لگی. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ ہمیں قتل کر کے یہیں دفن کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے میں نے اپنے رب سے ایک دعا مانگی، میرے اللہ تجھے محمد کی بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ اگر آج میری موت ٹل گئی میں بچ گیا تو سیدہ کی سیرت میں کتاب لکھوں گا. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں مطمئن ہو گیا، آل رسول سے رشتہ مضبوط کر لے تو اطمینان آئے گا. مطمئن ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک کال موصول ہوئی ان کو کہ ان کو قتل نہ کرو، لے جا کر بغداد کی جیل میں ڈال دو. فرماتے جب ہمیں بغداد کی جیل سے رہائی ملی سب سے پہلے میں نے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کی سیرت میں کتاب لکھی، ولادت سے لے کر شہادت تک. گھروں میں لے کر آئیے اس کتاب، پڑھائیے. آج 4 جمادی الثانی ہے نا، 14 جمادی الاول سے بی بی کے ایام شروع ہوتے ہیں 75 دن کی روایت کے مطابق. اور جاتے ہیں 20 جمادی الثانی تک. میری گل تو نہیں سمجھ آ رہی؟ کتنی جمادی الثانی تک؟ 20 تک. یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ یہ تقریباً کم سے کم بھی کریں تو 36 دن بنتے ہیں. مومنوں چاہتے ہو کہ نسلیں پاکیزہ ہوں تو 36 دن کم از کم سال میں اپنے گھروں کے اندر سیدہ زہرا کو لے آئے. کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ جو 1 گھنٹہ آپ کی مستورات ڈرامے پہ گزارتی ہے نا، اس ڈرامہ بند کریں. وہ 1 گھنٹہ سیدہ کی سیرت کی کتاب انہیں پڑھائیں تاکہ بیٹی کو پتہ چلے بیٹی کیا ہوتی ہے، بیوی کو پتہ چلے بیوی کیا ہوتی ہے، ماں کو پتہ چلے ماں کیا ہوتی ہے، بہن کو پتہ چلے بہن کیا ہوتی ہے. جب زہرا سے تربیت لے کر ماں بہن اور بیٹی اپنی نسل کو پروان چڑھائے گی تو پھر گودوں میں شیطان نہیں علی کے غلام پیدا ہوں. میرا خیال ہے ناراض تھی گئے تو صحیح. میرے دوستوں غور کرو کتنا لمبا عرصہ ہے گھروں میں لائی عالم. یہ پتہ نہیں آپ کے اس سرائے کے علاقے میں تمہیں نہیں جانتا، ہمارے پہاڑ کے علاقے میں ایک رسم تھی بزرگوں کے زمانے میں، آج متروک ہو گئی چونکہ موبائل آ گئے، اب جدید ہو گئے، اپنے ہو گئے نا. خدا را معاف کر، ہمیں ایسا نیا نہیں بنا. لیپ ٹاپ آ گئے نا، ہم آگے بڑھ چکے. پرانے زمانے کی بات، شب جمعہ
گھروں میں جب کھانا پکتا تھا تو اس وقت تک کھانا تقسیم نہیں ہوتا تھا جب تک گھر کا بزرگ اس کھانے پہ فاتحہ پڑھ کے کسی غریب کے دروازے تک نہ پہنچا. پتہ نہیں آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنے علاقے کی بات، اور یہ بہت عرصہ رسم چلی ہے. ایک دن میں نے امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کو پڑھا، ذرا سنیے گا جملہ. امام فرماتے ہیں ہر شب جمعہ اللہ تمہارے مرحومین کی روحوں کو آزاد کرتا ہے. ہر شب جمعہ اللہ تمہارے مرحومین کی روحوں کو آزاد کرتا ہے، اور آزاد کر کے فرماتے ہیں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، اگر کوئی بخشش کا سامان مل سکتا ہے تو لے آؤ. اب عجب نہیں ہے، دادا جی کی 100 ایکڑ دادے کا لے لیا، وراثت پہ عدالت بھی پہنچ گیا، بھائیوں سے لڑا بھی ہے کہ زمین یہی لوں گا، اور شب جمعہ بابے اور دادے کی روح آئی ہوئی ہے، یہ تاش کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہے. کیوں ایسے؟ اپنے گھروں کا ماحول ایک مجلس کمرشلزم سے ہٹیے. ضروری نہیں کہ فلاں بڑا مولانا ہم نے منگوایا، فلاں بڑا منگوایا، فلاں بڑا منگوایا. ایک مجلس خود بھی کرائیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی ذاکر اہل بیت بنیں؟ میں تو بن گیا بھائی، میں تو ممبر پہ بیٹھوں. آپ نہیں چاہتے بھائی کہ آپ بھی ذاکر اہل بیت؟ ناراض تو نہیں ہو چلے میری بات؟ آپ چاہتے ہیں آپ بھی ذکر اہل بیت کریں؟ کیا انداز ہے شب جمعہ اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کے ذکر کی ایک محفل خود سجاؤ. فقط آپ کے بچے ہوں، آپ کے پوتے ہوں، آپ کی پوتیاں ہوں، مصلی بچھا کے ذکر اہل بیت کریں، شرینی پکائیں، نیاز رکھیں، حدیث کے ساتھ پڑھیں، ذکر اہل رسول کریں، ذکر جناب سیدہ کریں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوں وہ آپ سے پوچھیں گے دادا جان، بابا جان، نانا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنا بیٹا ہمارے بزرگوں کی ارواح آئی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بخشش کا سامان لینے آئی ہے. اس روح کو بھی بھوک لگتی ہے، میں اس کی خوراک کا انتظام کر رہا ہوں. تربیت کرتے جائیں گے، کل جب آپ دنیا سے جائیں گے اس محفل میں تیار ہونے والا، اس ذکر کی بدولت تیار ہونے والا کل اپنے بچوں کو بٹھا کے کہے گا شب جمعہ کی محفل مس نہ کرنا، اس لیے کہ میرے دادا کی روح آئی ہوئی ہے مجھ سے اپنی بخشش کا سامان لینے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کوئی میری گل تو نہیں سمجھ آ رہی؟ سید بزرگوار نے کتاب لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد، اور اگلا جملہ سننا جو کمال کا، تمسک کیوں ضروری ہے ان ہستیوں کے ساتھ. اور یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بیٹھے ہیں، رائٹر بیٹھے ہیں، میرے قبلہ بزرگوار. پوچھنا یہ آپ کے علاقے کی نعمت ہے، یہ تحفہ الہی ہے. ایسی ہستیوں کی قدر کیجئے. دوستو یاد رکھنا کیوں تمسک ضروری ہے. زہرا کون ہے؟ آپ کے 12ویں امام کا فرمان کبھی سنا؟ فرماتے ہم 11 بیٹے زہرا کے اور 11 معصوم بیٹے زہرا کے، ہم حجت ہیں مخلوق خدا پر رب کی طرف سے، اور ہماری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہے. میرے دوستو غور کرو، عام مذکورات نہیں. میں پڑھ رہا تھا کتاب میں جملہ، جب شیب ابی طالب میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئیں، مشکل ترین دور تھا، مشکل ترین دور تھا. مکے کی عورتوں نے آ کر جب سیدہ کا لباس دیکھا نا تو یہ جملے کہے خدیجۃ الکبریٰ ہم نہ کہتی تھی کہ یتیم عبداللہ سے شادی نہ کرو، کیا ملا ہے تمہیں اس سے شادی کر کے؟ اپنا وہ زمانہ تو یاد کرو نا، کتنے کنیزیں، کتنے غلام، کتنے نوکر، کتنا تیرا مال تجارت، کہاں تو اور کہاں وہ عرب والے. ہاں اتنی تیرے چرچے تھے. آج
آج اپنا لباس تو دیکھ، اپنا کھانا تو دیکھ، بتا نا تجھے ملا کیا ہے عبداللہ کے بیٹے سے شادی کر کے؟ مسکرا کر میری آقا زادی نے فرمایا، اور مکے کی بدو عورتوں تمہیں نہیں پتا ہے جب سے میں نے عبداللہ کے یتیم کو اپنایا ہے رب نے مجھے اتنا بڑا کمال دیا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے 11 معصوم اماموں کی جدہ بنا دیا۔ جناب خدیجہ 11 معصوم اماموں کی جدہ، اور جناب زہرا 11 معصوم اماموں کی ماں۔ کل میری سمجھ آ رہی؟ سید فرماتے ہیں میں نے، سید نے وصیت کی، سید محمد کاظم قزوینی وصیت کی، فرمایا جب میں مر جاؤں تو یہ کتاب میرے کفن میں رکھنا۔ جاگ دے بیٹھے ہوئے کیا کرنا؟ یہ کتاب میرے کفن میں رکھنا۔ کیوں؟ کہا جب میں رب کے حضور جاؤں گا تو کہوں گا میرے مالک میری بخشش کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے سوائے اس کتاب کے۔ دفن ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، حسب وصیت کتاب ان کے کفن میں رکھی گئی۔ اب اگلا جملہ سننا، تمسک میں سیدہ کا لطف کیا ہے۔ 17 سال کے بعد جب سید کی قبر کو کھولا گیا، ان کے جسد کو ایک دوسری جگہ منتقل کرنا تھا حرم کی توسیع کی خاطر، کہتے ہیں جب قبر کھولی گئی لوگ 17 دن قبروں میں نہیں نکال سکتے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ یہ کمال ہے تمسک میں فاطمہ کا، کمال ہے 17 سال کے بعد جب قبر کو کھولا گیا، مٹی ہٹائی گئی، نہ کتاب کو کچھ ہوا تھا نہ کتاب لکھنے والے کے چہرے کو کچھ ہوا۔ نعرہ حیدری! اب گھبرا تو نہیں ہے میری؟ تو پہلا نام ہے بی بی کا فاطمہ۔ میں آج فقط بات ہی بی بی کے ناموں پہ کروں گا، آپ گھبرا تو نہیں کیا میری؟ دوسرا نام ہے بی بی کا صدیقہ، جس کے لغت کے علماء نے کئی معنی لکھے، اور ایک عالم نے خوبصورت جملہ کہا جتنے بھی معنی صدیقہ کے بن جائیں، ہر معنی کا محور و مرکز محمد کی بیٹی فاطمہ ہی نظر آئے۔ صدیقہ سچ بولنے والے، پر میں نہیں، سیدہ کے لیے جو لفظ صدیقہ ہے وہ اس سے آگے ہے۔ صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ ہو۔ فرمایا نہیں، آپ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ آپ تھک جائیں گے میں چھوڑ جاؤں گا، میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے 1.5 گھنٹہ آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے، جتنی دیر تک آپ محبت کے ساتھ سماعت فرماتے رہیں گے اتنی دیر تک میں بیان کرتا رہوں گا، اور اگر آپ کی محبت باقی ہے تو ذرا مل کر خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد توجہ چاہتا ہوں، صدیقہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ آیا ہی نہ، میں نہیں، سیدہ کا معیار مقام اس سے بھی آگے ہے۔ صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے، پر میں نہیں، سیدہ کا معیار اس سے بھی آگے ہے۔ صدیقہ جو اللہ، اس کے رسول اور اس کے ولی کی مطیع بن کے زندگی گزارے، اور ایک لطف بھرا جملہ ایک عالم دین نے فرمایا کہ صدیقہ کا معنی یہ ہے کہ جو محمد کی رسالت میں رسالت کی محافظہ رہے اور علی کی امامت میں ولایت کی محافظہ رہے۔ نعرہ حیدری! اور ایک بی بی کا نام ہے مبارکہ، جس کی وجہ سے خدا نے مصطفیٰ کی نسل کو برکت عطا فرمائی۔ اور ایک نام، بس ایک جملہ کہہ کے بڑھ رہا ہوں، محدثہ۔ میرے معصوم، کائنات میں 2 بیویاں ہیں جن کے ساتھ فرشتوں نے باتیں کی، پوری کائنات میں 2 بیویاں، ایک حضرت مریم اور ایک جناب زہرا۔ محدثہ کا معنی کیا ہے؟ وہ بی بی جو اللہ کے فرشتوں کے، اللہ کے فرشتے جس سے بغیر کسی واسطے کے باتیں کیا۔ 4 قسم کے جوڑے ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا، گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ 4 جوڑے، پہلا جوڑا شوہر کافر، بیوی کافر، شوہر ابو لہب، وہ
بھی کافر، اور ابو لہب کی بیوی بھی بولو کافر. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے ہاتھ جلے، تو بھی آگ میں جلے، تیری بیوی بھی آگ میں. کیوں جلو؟ اس لیے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دو چیزوں میں میرے مصطفیٰ کے مخالف تھے، ایک عقیدے میں اور دوسرا عمل میں. پہلا جوڑا شوہر بھی کافر بیوی بھی کافر، دوسرا جوڑا شوہر کافر بیوی مومنہ، شوہر فرعون بیوی آسیہ. اور آپ لطف لینا اس جملے سے، مولانا فرمان علی نے لکھا اپنے قرآن کے حاشیے کے اندر، فرماتے ہیں کیوں آسیہ کو 4 عورتیں کائنات میں دوستو ایسی گزری ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم ہے، ایک حضرت مریم بنت عمران ہے، ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، اور ایک میری آقازادی سیدۃ النساء العالمین ہے. ساری کائنات کی عورتیں جنت کی مشتاق ہیں، جنت ان چاروں کی مشتاق ہے. آسیہ کی جنت مشتاق کیوں ہے؟ جب حضرت موسیٰ نبی فرعون کے گھر آئے تھے، نجومیوں نے آ کر کہا تھا کہ اے فرعون یہی بچہ ہے تیرے تخت کو الٹے گا، وہ نقصان پہنچانے کے لیے بڑھا. حضرت آسیہ بنت مزاحم نے آگے بڑھ کے کہا فرعون اس بچے کو نقصان نہ پہنچا، یہ تیرے اور میرے نفع کے لیے ہے. روایت کہتی ہے چونکہ حضرت آسیہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوئی، اللہ نے جنت کو آسیہ کا مشتاق بنا دیا. مجھے کہنے کی اجازت دو، جس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے. جس کی گود میں محمد پل کے جوان ہوا. نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنہ تیرا نات، بابا دے بلندر سلوات. صلی علی محمد وآلہ محمد. توجہ فرما رہے ہیں میرے گزر. تیسرا جوڑا شوہر معصوم بیوی خیانت کار. اور جہاں جو خیانت کا معنی علماء نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاک دامنی کا مسئلہ تھا، مراد یہ ہے کہ دین نبی میں خیانت کرنے والے. شوہر معصوم ہے. 3 جوڑے سمجھ آگئے؟ شوہر کافر بیوی کافر، شوہر کافر بیوی مومنہ، شوہر معصوم بیوی خیانت کار کافر. کائنات میں واحد جوڑا ہے علی اور زہرا کا جوڑا، جس میں شوہر بھی معصوم ہے بیوی بھی معصوم. 1,24,000 نبی معصوم ہیں، کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں ہے. مریم معصومہ ہے، شوہر نہیں ہے. اور میرے بھائیوں کائنات میں واحد جوڑا ہے علی اور زہرا کا. شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصومہ ہے، اولاد بھی معصوم ہے. آواز بلندر سلوات. صلی علی محمد وآلہ. گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اور یہ کائنات کا واحد رشتہ ہے. اب کہ شادیاں ہوتی ہیں نا، لوگ لکھتے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اے وڈا کوڑ ہے. اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے تو زمین پہ فراڈ نہ ہوتے، اس لیے کہ جو رب بنا کر بھیجتا ہے اس میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی جوڑا آسمان پہ بنا، ایک ہی رشتہ، علی اور زہرا کا رشتہ. جائیے کتابوں کو پڑھیے. چوتھے آسمان پر جب آئے تھے مدینے والے پیغمبر کے پاس، کہا میں نے اپنی بیٹی کا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے. چوتھے آسمان پر باقاعدہ محفل سجائی گئی، نور کا ممبر بنا، نور کے ممبر کے سامنے حور و غلمان کو اکٹھا کیا گیا. حضرت رحیل فرشتے کو رب نے حکم دیا جا اس نورانی ممبر پر جا کر علی اور زہرا کی شادی کا خطبہ پڑھ. پیغمبر خدا کہتے ہیں اے علی، اللہ نے تیری شادی پر ہمیں 2 گواہ نظر نہیں آتے ہیں. بچوں کی شادی ہونا 2 گواہ ڈھونڈتے ہیں، وہ عادل نہیں ملتے ہیں. کیا کمال ہے اس رشتے کا. پیغمبر کہتے ہیں یا علی، میرے رب نے تیری شادی پر 40,000 ملک 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا.
کتنے ہزار بولو سارے مل کے بولو کتنے ہزار 40,000 رحیل فرشتے نے خطبہ پڑھا حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے کائنات کے عظیم بندے مصطفیٰ کی بیٹی کا رشتہ کائنات کے عظیم بندے علی کے ساتھ طے کر دیا. اور ایک جملہ اور سنا لطف لینا دوستو. کہا حکم دیا شجرہ طوبہ کو میرے رب نے اے شجرہ طوبہ ان حور و غلمان پر موتی اور یقوت کی برسات کر دو. اے دنیا دے موتی نہیں جنت کے موتی جنت کے یاقوت کہا اتنے برسائے گے جاگ دے بیٹھے ہوئے اتنے برسائے گے کہ حوروں نے طبق بھرے اور کہا اتنے طبق بھرے کہ قیامت تک وہ حوریں ایک دوسرے کو وہ موتی اور یاقوت ہدیہ کرتی رہے گی قیامت آ جائے گی کبھی ہدیہ ختم نہیں ہونے پائے. اب جبریل نازل ہوئے. ایک جملہ اور ایک حدیث سنانا ہے جس کے لیے میں نے مقدمہ بات. جبریل آ گئے. اللہ کے رسول رب نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا ہے. اے لوگوں نے چلیاں گلیں لڑکا خدا کے گھر کا خدا کا بھی لڑکا ہوتا ہے. کیا میسج دے رہے ہو اپنے ممبروں سے؟ لڑکا بھی مصطفیٰ کے گھر کا تھا لڑکی بھی مصطفیٰ کے گھر کی تھی. اس لیے جبریل نے کہا میرے آقا میرا رب کہہ رہا ہے میں اللہ نے تیری زہرا کے لیے تیرے علی کو چن لیا. جائیے اپنی بیٹی سے ناراض تو نہیں ہوگے بھائی اپنی بیٹی سے پوچھئے آپ کی بیٹی کی مرضی کیا ہے. پیغمبر آ گئے. بیٹی زہرا آخری بات بیٹی زہرا میرے رب نے تیرے لیے علی کو چنا ہے بتائیے آپ کی مرضی کیا ہے. حیا کی نظریں جھکا کے کہا بابا جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہے. بیٹی زہرا کیا چاہیے حق مار. یہ جملہ جس کے لیے میں نے اس ساری بات کو آپ کے سامنے بیان کیا. کیا چاہیے حق مار میں درہم دینار. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں تم آل بیت کو سمجھ ہی نہیں پائے ہو. تم تو زمین کی ٹکڑوں کی خاطر ان کے گھروں کو لوٹتے رہے. جن کی شادی کے جن کے رشتے کے طے ہونے پر جنت کی حوروں کو موتیوں سے نوازا گیا. کیا چاہیے میری بیٹی. بابا جان بیٹی کیا چاہیے کتنے درہم دینار. بابا جان دنیا کی بیٹیوں کا حق مار بھی درہم و دینار محمد کی بیٹی کا حق مار بھی درہم و دینار. بابا بات سمجھ نہیں آتی ہے. بیٹی بتا پھر کیا چاہیے. بابا میرے رب کو کہہ دو اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے حق مار میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کرا. نعرہ حیدری. فوراً جبریل اترے ہاتھ میں لکھا ہوا پروانہ. منکر قرآن ہے وہ شخص جو منکر شفاعت جناب سید. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو رب کے حضور کسی کی شفاعت کرے گا سفارش کرے گا. ہاں مگر وہ کرے گا جس کو رب کا اذن ہوگا. ادھر بی بی کے جملے نکلے اے میرے بابا میرے رب سے کہہ دو اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے حق مار میں دینا چاہتا ہے مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کر دے. فوراً جبریل اترے ہاتھ میں لکھا ہوا پروانہ تھا. اللہ کے رسول رب نے لکھ بھیجا ہے کہ تیری زہرا کے ہاتھ میں تیری امت کی شفاعت کا حق میں اللہ نے دے دیا. کتنی محبت ہے بابا کی امت سے. فرمایا فضا سے سنبھال رکھنا فضا سے سنبھال رکھنا. آخری ایک بات کیا جلیل القدر صحابی آل بیت کے گھرانے کے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور یہ عام صحابی پیغمبر خدا سے لے کر امام محمد باقر علیہ السلام تک 7 معصوموں سے کسب فیض کرنے والے کو جابر کہتے ہیں. عام صحابی نہیں ہے. پیغمبر حضرت جابر میرے 5 امام کی خدمت میں آئے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. کیوں تمسک ضروری ہے ذرا غور کرو. رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام علیکہ السلام. یا جدی جابر نانا جابر آپ پر بھی میرا سلام ہو. عرض کرتے فرزند رسول آج دل چاہتا ہے
حدثنی بحدیث فی فضل جدت کا فاطمہ، آقا ایک حدیث سنا دو جس میں تیری دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ میرا خیال ہے تسی تھک گئے ہو تو گل میں چھوڑ دو۔ حدثنی بحدیث فی فضل جدت کا فاطمہ، آقا کوئی حدیث سنائیے جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ یہ جب ہم گاڑی سے اترتے ہیں نا تو ہمارے بانی حضرات بہت ساری جگہوں پر ہمیں مولانا آج یہ مجلس پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ جابر نے بھی کچھ ایسا ہی کہا اذا حدثت به الشیعہ فرحوا بذلک، مولا حدیث ایسی سنانا کہ جب یہ حدیث آپ کے شیعوں کو سناؤں تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ سردی سے مرجھا جاتے ہیں یا خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں، توجہ چاہوں گا میں آپ کو۔ امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر اذا صارت عند باب الجنہ، اے جابر اللہ کی قسم جب میری دادی زہرا جنت کے دروازے پہ جائے گی تو رک جائے گی، اور ادھر میری دادی رکے گی، ادھر رب کی آواز آئے گی یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی ملتفاتوں کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور خالی بی بی نہیں رکیں گی، بی بی ہیں سیدۃ النساء العالمین، بی بی بھی رکیں گی تو آسیہ بھی رکیں گی، مریم بھی رکیں گی، حوا بھی رکیں گی، ساری کائنات کی عورتیں رکی ہوئی ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یا بنت حبیبی، میرے محبوب کی بیٹی، ادخل الجنہ، جائیے جنت میں داخل ہو جائیے۔ اس وقت میری آقا زادی کہے گی، امام فرماتے ہیں جابر میری جدہ کی آواز آئے گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، میرے مالک آج نبی بھی کھڑے ہیں، نبیوں کی امتیں بھی کھڑی ہیں، آج میں زہرا یہ چاہتی ہوں ان سب کو بتا محمد کی بیٹی کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے۔ نعرہ حیدری، غور کرنا میرے احباب، ذرا غور کرنا میرے بزرگ، خدا کی آواز آئے گی بنت پیغمبر اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے، ہاں میرے مالک ارجعی، پھر یہاں نہ رکو، پلٹ جاؤ۔ شیعہ کیا سمجھتا ہے؟ زہرا اس بی بی کو کہتے ہیں جو تیری خاطر جنت سے محشر میں پلٹ کے آئے گی، تیری خاطر۔ ارجعی، بنت پیغمبر پلٹ جاؤ، محشر میں جاؤ۔ انظری، اور جا کر دیکھو، جس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اللہ نے کہا انظری، اے محمد کی بیٹی جاؤ اپنی نظر شفاعت ڈالو۔ وہ جاگ دے بیٹھے ہو سامنے آؤ، جاؤ دیکھو مالک کیا دیکھو، من کان فی قلبی حب لک او لاحد من ذریتک، جاؤ معاشر کے میدان میں دیکھو ان میں کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری محبت ہے یا تیری ذریت کی محبت ہے۔ مالک یہ میرے محب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری ذریت کے محب بیٹھے ہیں۔ امام فرماتے ہیں واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم خدا کہے گا خودی، اے محمد کی بیٹی ان کو پکڑ، خود بھی جنت میں چلی جا، انہیں بھی جنت میں لے جا۔ نعرہ حیدری، حسینیات، زندہ حسینیات، زندہ یزیدیات، یزیدیات، اہل بیت دشمنہ تیرا نات، بابا دے بلند سلوات۔ صلی علی محمد والے، گھبرا سنیں گے بھائی، غور کر۔ اب امام نے تشبیہ دی ہے، فرمایا واللہ جا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، تلتقط الشیعتھا، میری دادی کے شیعوں کو چن لیا جائے گا۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھ، تلتقط الشیعتھا، جابر میری جدہ کے شیعوں کو چن لیا جائے گا، کیسے؟ کما یلتقط الطیر حب الجید من الحب الردی، جیسے دانوں کے ڈھیر سے پرندہ اپنی مرضی کے دانوں کو اٹھا لیتا۔ خوراک پڑی ہو نا، اس میں صحیح بھی ہو اور خراب بھی ہو، تو جو پرندہ دیکھ دیکھ کر مرضی کی خوراک جیسے اٹھاتا ایسے پھر کیا ہوگا؟ اب ذرا غور کر، امام فرماتے میری جدہ اپنے شیعوں کے جھرمٹ میں معاشر سے جنت کے دروازے تک جائے۔ کیسا ہونا چاہیے اس شیعہ کو کہ جو زہرا کے قافلے میں شامل ہو کر معاشر سے جنت تک جائے؟ خود اندازہ،
شرابی شامل ہوگا، بہن کا حق کھانے والا، بیٹی کا حق کھانے والا، انہیں بولنا نا بھائی کچھ نہیں ہوگا، بیٹی کا حق کھانے والا سیدہ کے قافلے میں شامل ہوگا۔ اگلا جملہ سن لو اور یہ میرا آخری جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں جابر جب میری جدہ کے شیعہ معاشر کے دروازے پر پہنچیں گے رک جائیں گے۔ اب خدا شیعوں سے کلام کرے گا، اب خدا شیعوں سے ہم کلام ہوگا، اور کیا کہے گا؟ یا احبائی، او میرے محبوبو۔ سیدہ کو کہا یا بنت حبیبی، او میرے محبوب کی بیٹی۔ سیدہ کے شیعوں کو کہے گا یا احبائی، او میرے محبوبو۔ معلوم ہوا جس سے زہرا راضی ہو وہ رب کا محبوب بن جاتا۔ میرے محبوبو، ملتفاتکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں۔ میں نے سیدہ کی شفاعت کو تمہارے حق میں قبول کر لیا ہے۔ اب جو زہرا کے شیعہ خدا کو جواب دیں گے سنا دوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے۔ امام فرماتے واللہ یا جابر، جابر اللہ کی قسم، میری جدہ کے شیعہ خدا کے حضور عرض کریں گے یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، میرے اللہ آج ہم بھی چاہتے ہیں، بڑا دنیا نے ہمیں کافر کہا، بڑا دنیا نے ہمارے قتل کا فتویٰ دیا، آج ہم بھی چاہتے ہیں سارے اہل معاشر کو پتا چل جائے کہ زہرا کے شیعہ کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہوتا۔ جاگنا تو ذرا غور کر، خدا کی آواز آئے گی یا احبائی میرے محبوبو ارجعو، پلٹ جو اہل معاشر میں۔ انظروا، اور جا کر دیکھو، مالک کیا دیکھے؟ 4 آوازیں آئیں گی، بس یہ سن لیں اور ختم۔ پہلی آواز آئے گی من احبکم لحب فاطمہ، جاؤ معاشر کے میدان میں جا کے دیکھو کون بیٹھا ہے جو فاطمہ کی وجہ سے تمہیں چاہتا تھا۔ من احبکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا تھا۔ اور دوسری آواز آئے گی من اطعمکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلاتا تھا۔ من سقاکم لحب فاطمہ، اور کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلاتا تھا۔ من کساکم لحب فاطمہ، اور کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پہناتا تھا۔ مالک یہ بیٹھے ہیں، اب بتا کیا کریں؟ آواز آئے گی خذوا بیدہم، ان کے ہاتھوں کو پکڑو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، انہیں بھی جنت میں لے جاؤ۔ لیکن ایک آواز اور آئے گی، اہل تشیع علماء نے بھی لکھا ہے، اہل تسنن نے بھی لکھا، اور وہ آواز کیا ہوگی؟ غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ مومنہ تو مجلس سن کے روتا ہے نا، آج علی کے گھر میں قورام مچا ہوا ہے، سوچ اس علی پہ کیا گزری ہوگی جس نے 40 قبریں بنا کر زہرا کی قبر کو چھپایا۔ آج کتنی مشکل میں ہوگا وہ علی۔ عالم بزرگوار سے سن رہا تھا، فرمایا جب سیدہ نے وصیت کی تھی نا وہ لوگ میرے جنازے پہ نہ آئیں جنہوں نے مجھے دکھ دیے۔ سیدہ کی شہادت کے بعد مولا امیر نے اپنے گھر میں سب کو اکٹھا کر کے فرمایا اونچا نہ رونا، لیکن عزادارو جب غسل دے کر علی فارغ ہوئے نا، سین میں کھڑے ہو کر علی نے چیخ ماری۔ ابن عباس نے پاس آ کر کہا مولا ہمیں منع کرتے خود رو رہے ہو، سن پاؤ گے جملہ؟ میرے مولا کی ڈھا نکلی، رو کے فرمائے ابن عباس ایک زخم ایسا دیکھا جو مجھے نہیں بتا۔ بڑی اوکھی گلے دین بچی مومنہ، غور کر۔
پیغمبر نے جب سیدہ کی شادی مولا علی سے کی تھی نا، جائیے کتابیں پڑھیے، علی اور زہرا کو اکٹھے بٹھا کے مولا علی کو خطاب کر کے کہا تھا ان ھذہ ودیتی، اے علی یہ میری امانت ہے، اسے سنبھال رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے پڑھنے والے پڑھتے ہیں جب قبر میں علی اتارنے لگے نا تو ایک سرگوشی کی علی نے، اور وہ یہی تھی زہرا بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ رونے والوں علماء لکھتے ہیں وہی زہرا جب معاشر میں آئے گی نا آواز توحید آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ مالک کیوں آنکھیں بند کر لیں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی اجڑی ہوئی بیٹی میرے دربار میں آ رہی ہے، میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ رونے والوں میں نے تو ایک عالم سے یہاں تک سنا ہے، فرماتے ہیں پیغمبر خدا عرض کریں گے میرے مالک میں بھی آنکھ بند کر لوں، آواز آئے گی ہاں میرا محمد تو بھی آنکھ بند کر لے، مالک میری تو بیٹی آ رہی ہے۔ باپ اور بیٹی کا تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، لیکن جو جملہ عزادارو پتہ نہیں کیسے برداشت کرو گے۔ پیغمبر کہیں گے مالک میں بھی آنکھ بند کر لوں، ہاں میرا حبیب پیارا تو بھی آنکھ بند کر لے، مالک میری بیٹی آ رہی ہے۔ آواز توحید آئے گی جس حالت میں آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر پائے گا۔ حالت کیا ہوگی؟ فرمایا ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے کہے گی مالک ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور بہنوں کے پردے سلامت رہے، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہے، اور خدا بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن مومنین کے ہاں اولاد نہیں ہے میرے بھائیوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اللہ نہ کرے خاک پر دندان ماں، اللہ نہ کرے کسی کو عدالت جانا پڑ جائے، سامنے مجرم کھڑا ہو نا بندے چیخ پڑتے ہیں اور چیخ کر کے دے اور جج اس سے پوچھنا مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا۔ او مومنہ سردی کی طرح توجہ نہ کرنا، زہرا کی مصیبت پہ غور کرنا۔ عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کیا بی بی نہیں کہے گی مالک ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھو میرے عباس کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھو میرے قاسم کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھو میرے اون محمد کا جرم کیا تھا۔ کیا بی بی نہیں کہے گی مالک ان سے پوچھنا میری زینب کو بازار کیوں پھرا، ان سے پوچھو میرے بچوں کو پیاسا کیوں مارا۔ اجرکم اللہ، اللہ تیری عبادت قبول کرے۔ اور میرے بھائیو یہ کون زہرا ہے؟ اللہ تمہیں مدینے لے جائے، اور جو مدینے گئے ہو تائید کرنا کتنے دور ہے بی بی کے گھر سے بابا کی قبر، ہاں یہ 10 قدموں کا فاصلہ نہیں ہے دوستو، عمر 18 سال ہو، عالم شباب ہو، 10 قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے لیے کہہ رہی ہو علی مجھے سہارا دو۔ میں سن رہا تھا کل ایک عالم دین کی گفتگو، ایران کے ایک عالم دین بیان فرماتے ہیں ایک بزرگوار نے مجلس پڑھی شہادت جناب سیدہ، اور شہادت پڑھتے پڑھتے ایک جملہ پڑھا میرا سلام ہو مدینے کی اس اجڑی ہوئی زہرا پر جس کے پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ فرماتے ہیں اسی محفل میں ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا، مجلس ختم ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، تبرک تقسیم ہو گیا، وہ ڈاکٹر وہیں بیٹھا روتا رہا۔ وہ مولانا قریب گئے، کہا بتائی عبد خدا کون سا درد زہرا کا تجھے ابھی تک رلا رہا ہے؟ کہا مولانا یہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ سیدہ کی 4 پسلیاں ٹوٹی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ فرماتی ہاں سچ ہے۔ کہا مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے درد بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں ہر سانس پہ درد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک زندہ رہی کہتی رہی اللہم عجلی وفاتی، میرے مالک جلدی موت دے، میں زہرا زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ 18 سال عمر ہے، گھر کے صحن میں بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دے، یا علی میں نے بابا کی قبر پہ جا
قدم دور ہے بابا کی قبر. علی آئے, سر پہ چادر کو اڑایا, بی بی چلی, خالی اکیلی نہ چلی. چادر کا ایک سرہ سر اقدس میں تھا, ایک زمین پہ خط کھینچ رہا تھا. فضہ ساتھ, حسنین ساتھ. غیور مومنوں ذرا غور کرنا, جب آئینہ بابا کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا کے کہا, بابا اٹھ دیکھ بیٹی اجڑ گئی, بابا تیری زہرا لٹ گئی, بابا میرا محسن مارا گیا, بابا میرا پہلو شکستہ ہو گیا. اور دونوں بی بی نے بابا کی قبر پہ پڑے ہیں, ایک وہ جو میں نے ابھی سنایا ہے اور ایک نوحہ پڑھا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی یوم سرنا لیالی. بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں, اگر روشن دنوں پہ آتی نا تاریک راتوں میں بدل جاتے. بابا تیری زہرا لٹ گئی ہے, بابا میرا محسن مارا گیا, بابا میرا دروازہ جل گیا. اور میرے بھائیوں روتی رہی زہرا, چپ کراتے رہے علی. میں کہا کرتا ہوں وہ بی بی زہرا آج مدینہ بس رہا ہے, ایک ہی مدینہ ہے, ایک کونے میں بابا کا مزار ہے, برقی کمکموں میں روشنیاں دے رہا ہے, اور دوسرے کونے میں بیٹی کی غریب قبر ہے, پتھر کے نشان کے علاوہ کچھ نہیں. کتنا خوبصورت جملہ میرے بزرگ نے پڑھا, اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں اب تک ہم لحد محمد کی بیٹی کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں. اور میرے بھائیوں آج بھی بی بی غریب ہے, کربلا روشن ہے, نجف روشن ہے, سامرا روشن ہے, قاسمین میں روشنیاں ہیں, کم اور مشہد روشن ہے. آج بھی کوئی غریب ہے تو زہرا کی قبر غریب ہے, آج بھی غریب ہے تو محمد کی بیٹی اجڑی ہوئی ہے. لیکن میں کہا کرتا ہوں آخری جملہ, اے بنت پیغمبر, اے مادر حسنین, اے بی بی طاہرہ, مدینہ محمد کا ہو, قبر رسول کی ہو, رونے والی زہرا ہو, چپ کرانے والا علی ہو. بی بی یہ منظر اور ہے, زمین کربلا کی ہو, لاش غریب بابے کی ہو, رونے والی 4 سال کی معصومہ ہو, جو رو رو کر کہے بابا میرے کان زخمی ہو, بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے, بابا میرے خیمے جل گئے. ایک عالم بزرگوار نے لکھا, جب مدینہ منورہ میں سیدہ کا جنازہ تیار ہو گیا, علی مولا نے بچوں کو بلایا, حسنین ماں کے جنازے پہ آئے. سنو گے منظر کیا تھا, ایک بھائی ادھر سے آئے, ایک ادھر سے آئے, ویروں نے گلے میں بازو ڈالے, اتنا روئے. عاطف غیبی کی آواز آئی, علی اپنے بیٹے جدا کر لے, علی اپنے لال جدا کر لے, ہو سکتا ہے زمین مدینہ پھٹ جائے, ہو سکتا ہے زمین مدینہ پھٹ جائے. علی آگے بڑھے, کیسے جدا کیا, کبھی حسن کا رخسار چوما, کبھی حسین کا رخسار چوما. اور سارے مل کر کہتے ہیں, بھائیو بخل نہ کرنا, اور سارے مل کر کہتے ہیں یا علی مدینہ محمد کا ہو, کب جنازہ زہرا کا ہو, رونے والے حسنین ہو, چپ کرانے والا بابا علی ہو. مولا یہ منظر اور ہے, زمین کربلا کی ہو, رونے والی سکینہ ہو, لاش غریب بابے کی ہو, چپ کرانے والا بابے کا قاتل ہو. کیسے چپ کرایا, کبھی ایک رخسار بے تماجا, کبھی دوسرے رخسار بے تماجا. آواز آئی, آئیو میرا غریب بابا, آئیو میرا اللہ راسی بابا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا. محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بارلا جناب سیدہ کے دکھوں کا صدقہ, حسن علی بیمار ہے, شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پروردگار جتنے بیمار ہیں سب کو بی بی کے دکھوں کا صدقہ شفا عطا فرما. میرے اللہ مومنین کے گھروں پہ رحمت نازل فرما, ماں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما, کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما. فیض حسین کھوسا صاحب کو اولاد نرینہ اور صالح عطا فرما.
پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ ممبر رب نواز عطا اللہ فیض حسین صفدر عباس شہد عمران حاجی امیر بخش حاضرین تمام حاضرین اور مومنین و مومنات جتنی حاجات رکھتے ہیں پروردگار تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ میرے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ان سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، علماء صالحین ایات عظام مراج کرام کو صحت و سلامتی عطا فرما، کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما، فرزند زہرا منتقم کربلا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ملک کو استقامت عطا فرما، اہل اسلام کی محافظت فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے، اور اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، جنہوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماتم حسین شاہ حسین